آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 30 سورہ نبا اور آیت نمبر 21 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابسین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر نیشن جزاک فی الدارین آمین۔ آمین، جزاک اللہ۔ اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین ثم آمین۔ سورہ نبا پڑھ رہے ہیں ہم لوگ 30ویں سپارے کی، اور یہ یہاں پر ترجمہ اس کا کچھ یوں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یقیناً جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے، جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، نہ وہ اس میں ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا، بس ان کے لیے گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ ہوگی۔ یہ بدلہ ہے نامعلوم کے مواقع کا۔ وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے اور ہمہ وقت ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم نے ان پر ساری چیزیں یعنی ایک کتاب میں ریکارڈ کر رکھی ہیں، اور انہیں کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے۔ وآخر دعوانا۔ پچھلی دفعہ یعنی کہ پچھلی آیتوں میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ سور پھونکا جائے گا، اور سب سے پہلی بات سورہ نبا میں پڑھی تھی ہم نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے انسانوں کو کس طریقے سے پیدا کیا، اور وہ انسان جو ہے ایک خبر بتائی جا رہی تھی کہ وہ ہوگا، قیامت آئے گی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے دنیا میں بتایا کہ تم کو ہم نے کس طرح بسایا، تمہاری زمین کو ہم نے گہوارہ بنایا تھا، اوپر سے ہم نے میخوں کی پہاڑوں کے ذریعے میخ گاڑ دیے تھے، پھر ہم نے جوڑے جوڑے تم لوگوں کے پیدا کیے تھے اور تاکہ تم کیا کرو، اور پھر ہم نے تمہیں نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا تھا، اور دن کو ہم نے معاش کا وقت بنایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ سورج کی مثال دیتا ہے، بادلوں کی مثال دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب سورج پھونکا جائے گا تو پھر کیا ہوگا، تم فوج در فوج نکل آؤ گے، اور پھر آسمان جو ہے اس دن کھول دیا جائے گا، اور وہ دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ آسمان جو ہے جب کھول دیا جائے گا، دروازے 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 ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ چمکتی ہوئی ریت بن جائیں گے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے پیچھے سے دیکھتے ہیں کہ آسمان کھول دیا جائے گا اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آسمان جو ہے ہمیں کیسا نظر آتا ہے، نیلے قسم کا، اور صحیح سالم پورے مطلب جیسا لگتا ہے کہ چھت پڑی بھی ہماری، کہیں سے ٹوٹی ہوئی آسمان نظر نہیں آتا ہے کہ آسمان بیچ سے پھٹا ہوا ہے یا کچھ ایسا ہے، اس میں کوئی رخنا نہیں ہے، کوئی شگاف نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن جب قیامت کا جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو اس آسمان میں اتنی دراڑیں پڑ جائیں گی، اتنے شگاف پڑ جائیں گے، اتنی ساری لائنیں پڑ جائیں گی، مطلب 2 پیسز میں 3 پیسز میں اس طرح سے ہو جائے گا، دراڑیں پڑ جائیں گی، اور یوں معلوم ہوگا کہ جیسے سارا آسمان بس ایک دروازے ہی دروازے بن گیا ہے، یعنی اتنا زیادہ الگ الگ ہو جائیں گے، بیچ میں سے کھلا کھلا سا جگہ ہوگی، جیسے دروازے کے اندر سے ہم داخل ہو جاتے ہیں اندر سے، اسی طرح ہاں وہ جو آسمان ہوگا 2 حصوں میں بٹ جائے گا، 3 حصوں میں بٹ جائے گا، 4 حصوں میں، دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اس وقت ایک محفوظ چھت جیسا نہیں رہے گی، اور بے شمار ستارے جو ہوں گے وہ آپس میں ٹکرا کر زمین پر گر پڑیں گے، ٹکرائیں گے آپس میں، مطلب کیا تہل و بالا کر دینے والی آفت ہوگی نا، جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور کئی ٹوٹے ہوئے ستارے اور دوسری بلائیں بھی جو ہے نا زمین کا رخ کریں گے، مطلب سب چیز زمین کی طرف اوپر سے گر رہی ہوگی، ایسا لگ رہا ہوگا۔ تو یہاں پر اس طرح ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ کیا ہوگا جو ہم بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کھولا جائے گا اور دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے۔ دروازے دروازے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ شگاف پڑ جائے گی اور اس کے اندر دراڑیں پڑ جائیں گی،
دو تین پیسز میں بن جائے گا، اور اس طرح بہت سارے پیس ہو جائیں گے، ایسا لگے گا اندر جانے کا راستہ کھل گیا ہے۔ اور پھر پہاڑ جو ہیں وہ چلائے جائیں گے۔ پہاڑ کو مطلب ایسا لگتا ہے چلائے جائیں گے، چلنا تو ہم تصور کرتے ہیں کہ پاؤں سے انسان چلتا ہے، اپنے پاؤں پاؤں چلتا ہے لیگ کے ساتھ۔ تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہاڑ کو ہم چلائے جائیں گے۔ چلانے کا مطلب کیا؟ پہاڑوں کی زمین میں سے اس کی جو گرفت ہے وہ ڈھیلی پڑ جائے گی، زمین جیسے سکڑ گئی اگر تو لوز ہو گیا ہر چیز، جیسے تنی ہوئی چادر کے اوپر ہم نے کوئی چیز رکھی تھی، ہم چادر کو لوز کر دیا تو ہر چیز عجیب سی ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے پہاڑوں کی زمین میں گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی، اور ان کے مقامات میں تبدیلی واقع ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر ان کے پتھر ایک دوسرے سے ٹکرا ٹکرا کر چمکتی ہوئے ریت کے تولے بن جائیں گے، یعنی کہ بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے پیسز جیسے بن کے چمکتی ہوئی ریت، اور جس پر ایک خاص زاویے سے دیکھنے سے جیسے معلوم ہوگا کہ یہ بہت ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر نظر آ رہا ہے، جیسے دور سے ایسا لگے گا۔ پھر ان کی کیفیت کیسی ہوگی کہ ان پر ریت کے تولے جو گریں گے ادھر ادھر، وہ ریت جو ہے وہ اڑ رہی ہوگی پھر۔ تو یہ پہاڑ مطلب ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے نا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہیں پر کہتے ہیں پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ ہو گیا وہ پہاڑوں کا کام، اور وہ چمکتی بھی ریت بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہاڑ کو چلائے جائیں گے اور وہ چمکتی ریت بن جائیں گے، یعنی اتنا بھربھری سی ہو جائے گی۔ اچھا، اب آگے جو ہے آج کے جو ہم نے تلاوت کی تھی، جہنم یقیناً ایک گھات ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے۔ گھات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مرصادہ، یعنی کہ گھات ہے یعنی تاک میں لگا کر بیٹھا ہوا ہے، یعنی ایک دم الرٹ بیٹھے کہ بس ایسے ہو تو میں ایسے کروں، اس نے ذرا ہلے تو میں اس کو مطلب اس کو کچھ اس کو کروں۔ تو تاک میں جیسے انسان بیٹھا ہوتا ہے، یہ اسی طرح کا۔ تو مرصادہ کا مطلب ہے گھات لگا کے بیٹھے رہنا یا تاک لگا کر بیٹھے رہنا، جہاں کوئی شکاری جو ہے غافل شکار کو پھانسنے کے لیے بیٹھا رہتا ہے۔ ذرا سا شکار جو ہے نا ادھر ادھر آنکھیں کرے یا ادھر ادھر دیکھے تو میں اس کے اوپر تلوار چلا دوں یا مطلب اپنا نشانہ پھینکوں۔ پھر جب شکار اس کی زد میں آ جاتا ہے تو ایک دم سے اسے قابو کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخرت کے منکر بھی جہنم کے غافل شکار ہیں جو انجام سے بے خبر ہیں، اور وہ لاپرواہ ہو کر زمین میں آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں، یعنی ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ کوئی گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے ہمارے اوپر، ایک جال پھینکا ہوا ہے، اب جیسے ہی وہ جانور وہاں تک پہنچتا ہے ایک دم سے ہم اس کو کھینچ لیتے ہیں اور وہ ہمارے جال میں آ جاتا ہے، یا اس طرح کے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آرام سے بیٹھا ہوا دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تم ثواب کا کام کر رہے، گناہ کا کام کر رہے، تم میرے ساتھ شرک کر رہے ہو، تم کسی اور کو خدا بنا لیا، سب کچھ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ شکر کرتے ہو کہ نہیں، اتنی نعمتیں تم کھا رہے ہو، پی رہے ہو، گھوٹ پانی کر لیتے ہو۔ جب پانی میں تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پانی جب میں پیتی ہوں نا تو جب گھوٹ اندر جاتا ہے تو ایک ہلکی سی انسان کو آواز آتی ہے نا، کوئی چیز نگلتا ہے انسان تو میں کہتی ہوں جب اندر چلا گیا تو کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا کہ اندر چلا گیا آرام سے، کچھ ہمیں محنت نہیں کرنی پڑی، ہمیں کچھ تکلیف نہیں ہوئی، ہم نے ادھر منہ میں پانی لگایا اور ادھر ہمارے اندر رٹ کر کے اندر سے آواز آتی ہے اور چلا جاتا ہے اندر۔ تو بعض دفعہ میں اپنا پروگرام اس دن سن رہی تھی تو میں نے بیچ میں پانی پیا تو وہ بھی میری آواز آئی تھی رٹ کر کے، تو میں نے کہا دیکھو یہ تو انجام انسان کا حال ہے کہ کوئی بھی چیز انسان غور کرے تو اسی سے آپ سوچ لیں کہ جب اندر پانی گیا تو آپ نے کیوں نہیں اس وقت دل میں شکر الحمدللہ کہا۔ جو پہلے بھی میں نے بتایا پانی پیئے بسم اللہ، اندر چلا گیا الحمدللہ، پھر پانی کا گھوٹ لیا آپ نے بسم اللہ، پھر لیا الحمدللہ۔ تو ہمیں اس میں کیا پیسے لگتے ہیں یا ہمیں محنت لگتی ہے یا ہمیں منہ سے آواز نکالنی پڑتی ہے کہ میرے منہ میں تو پانی تھا تو میں کیسے آواز نکالوں؟ آپ نے دل میں بولنا ہوتا ہے نا۔ لیکن مطلب یہ تو خود بخود ہوتا ہے، اور میں ایک جگہ پڑھ رہی تھی اس کا اتنا اجر ہے کہ ایک گھوٹ اگر پانی پی کے انسان شکر کرتا ہے تو اس کا بھی کتنا بڑا اجر ہے، اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہوگا، سوچیں آپ ذرا کہ بندے کو دیکھو ذرا کیسا مجھے یاد رکھتا ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں یاد رکھنا، جیسے کہتے ہیں نا کروٹ اٹھتے بیٹھتے لیٹتے انسان ہر حال میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اسے کہتے ہیں یاد رکھنا۔ تو کوئی بھی چیز آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سب لوگ خود ہی کیا کریں، کسی دن ایک پروگرام ہو اور اس میں سب اپنا اپنا ایک بتائیں کہ ایک دفعہ میرے ساتھ ایسے ہوا یا میرے ساتھ ایسے ہوا، میں نے اس وقت اللہ کو یاد کیا۔ تو جو ایک مطلب ہم لوگ بھی اس سے سبق سیکھیں ایک دوسرے لوگ کے ایکسپیرینس سے۔ پھر جب شکار کس کی زد میں آ جاتا ہے تو ایک دم سے اسے قابو کر لیتا ہے نا۔ اسی طرح آخرت کے منکر بھی کیا ہو رہے ہیں، جہنم سے غافل ہوئے ہیں اور وہ اپنے انجام سے بے خبر بیٹھے ہوئے ہیں اور آزادانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے مرنے کی دیر ہے کہ جہنم جو ہے فوراً انہیں اپنے قبضے میں لے لے گی، ٹھیک ہے۔ وہ تو پہلے ہی اس کے انتظار میں کیسے کب کوئی شکار مہیا ہو جائے، جیسے جہنم جو ہے نا اپنے شکار کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے کہ کب میرے پاس کوئی آئے اور میں اس کو ایک دم سے جھلستی بھی آگ میں اس کو پھینک دوں۔
بس میں ایسے منہ کھولوں گی اور وہ اندر آیا اور میں اس کو بالکل نگل کے نا نیچے والے کنویں میں جا کے اس کو آگ کے کنویں میں پھینک دوں. اور اتنا بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ تم نے اتنی نافرمانی کی تھی اللہ کی، اتنی نافرمانی کی تھی اللہ کی. تو یہاں پر تو یقیناً جہنم میں ایک گھات ہے جو سرکشوں کا ٹھکانہ ہے. ٹھیک ہے، سرکشوں کا ٹھکانہ یہ ہم نے بتا دیا. اور جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اور اس کے بعد ان کو جو ہے اس میں نہ کوئی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے نہ کسی مشروب کا، یعنی مدتوں پڑے رہیں گے. اب عقابہ یعنی اس کی جمع ہے حقب کی. 80 سال کا عرصہ یا اس سے زیادہ مدت یا طویل مدت یا غیر معینہ مدت، پتہ ہی نہیں کہ کتنے دنوں تک. اس کا جو ہے نا اس میں احقاب سے یعنی کہ اہل دوزخ پر جب یہ آئے گا تو اس طریقے سے ہوگا کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، لامتناہی کتنے دنوں کے لیے، کب تک کے لیے پڑے رہیں گے دوزخ میں. یا کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ ہمیشہ کے لیے پڑے رہیں گے. وہ کون لوگ ہوں گے؟ جو ایمان نہیں لے کر آئے تھے، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، وہ ہمیشہ پھر اسی آگ میں رہیں گے. وہی تو ہے، یہاں دیکھتے ہیں لوگ ہی لوگ، لوگ ہی لوگ، لوگ ہی لوگ، لیکن اتنی فکر ہوتی ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو صحیح کر دے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جنت لے جا. کیا ہوگا ان لوگوں کا انجام؟ اتنی دنیا میں ترقی کر رہے ہیں، اتنا چیزوں کا خیال کرتے ہیں، اپنے ہر چیز کو، طور طریقہ، لینگویج، بات چیت، اخلاق، سب کچھ، لیکن یا اللہ ان کا ہوگا کیا؟ تو یہاں پر کیا ہے؟ یہ ہو گیا وہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے. اور پھر اس کے بعد ہے اس میں ٹھنڈک بھی نہیں ہوگی، کوئی مشروب بھی نہیں ملے گا. مشروب کا مطلب یہ کہ کوئی چلو ٹھنڈک نہیں ملے تو کوئی ایسے ہی پانی تو مل جائے، کوئی ایسی جوس تو مل جائے، کوئی ایسی ڈرنک تو مل جائے، کوئی ایسا دودھ تو مل جائے. نہیں، کچھ بھی نہیں ملے گا. اور کیا ملے گا؟ مطلب گندے زخموں کا دھوبن ملے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کتاب کے اندر. بڑے بڑے زخم ہیں، اگر فرض کرے کسی جانور کے اوپر یا کسی جسم کے اوپر مکھیاں لگ رہی ہیں، گندگی ہے اس کے اوپر اتنی زیادہ، اور اسی کو دھو کر کے جو اس کا پانی ہوگا وہی پلایا جائے گا. اف اف، پی لیں ذرا سا ایک دفعہ دنیا میں. جو لوگ نافرمانی کرتے ہیں نا، حد سے زیادہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں نا، وہ ایک دفعہ ایسا چیزیں پی کے تو دیکھیں. مطلب ہم اس کے چہرے بھی سب کے بدل رہے ہوں گے، سب کی شکلیں بھی بدل رہی ہوں گی کہ یا اللہ بس کرے، اس کی تفصیل میں نہ جائیں کہ کیا ہوگا. جب تک ہم تفصیل میں نہیں جائیں گے، جب تک ہم اس کی گہرائی کو اپنے اندر محسوس نہیں کریں گے، پھر ہم قرآن کو کیا کر رہے ہیں؟ ہم قرآن میری کان میں پڑھ رہی آواز، ہم ادھر دیکھ رہے ہیں، بچوں کو دیکھ رہے ہیں، گھر کو دیکھ رہے ہیں، کوئی آ رہا ہے جا رہا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، بار بار ہم ادھر اٹھ کے جا رہے ہیں، ہم ادھر اٹھ کے جا رہے ہیں. تو ہمارے دل کی کیفیت تو وہ ہو ہی نہیں رہی نا کہ آپ قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس وقت اللہ کی آیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اللہ کی آیات یا جڑے ہوئے کو بھی چھوڑ دیں. آپ صرف سوچیں، آپ محسوس کریں اس چیز کو کہ کیا ہوگا. جائے ایسا کوئی ایسا کچھ کرے تو آپ کر سکتے ہیں. اگر اس کے اندر مکھی بھی پڑ جائے نا، ایک پانی کے اندر یا چائے کے اندر، کسی مشروب کے اندر، تو ہم سے پیا نہیں جائے گا وہ چائے، کہتے ہیں نا. لیکن حالانکہ کیا کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے کہ اگر مکھی اس طرح ہو جائے تو اس کو پوری ڈبا دو اور پھر نکال دو اور پھر وہ پانی پی لو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے اور ایک پر میں گندگی ہے، تو وہ پھر پورا صاف ہو جاتا ہے، صحیح ہو جاتا ہے. لیکن چلیں کبھی کر کے تو دیکھیں ایسا. ہم تو یہ بھی شاید ہم سے نہیں ہوگا، تو اگر نہیں ہوگا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل تو نہیں ہوگا. پھر پہلے اس حدیث کو نکالیں باقاعدہ کسی کتاب سے، بخاری ہے، مسلم ہے، جس کی بھی مجھے یاد نہیں اس وقت، اس کو نکالیں، اس کو خوب اچھی طرح پڑھیں، سمجھ لیں کہ ہاں ایسا ہے، اور پھر اب کر کے دیکھیں کہ دیکھیں میں یہ کر سکتی ہوں یا نہیں، کہ مکھی گر گئی تو اب میں اس کو پیوں گی. پورا ڈبا دیا اندر، اس کو مکھی پھینک دیا، اور اس چائے کو یا کافی کو یا پانی کو جو بھی ہے اس کو پی لیں. اگر ایسا کریں تو سمجھیے کہ آپ اپنے ایمان میں بہت اسٹرانگ ہیں. پہلے تو آپ حدیث کی وہ تصدیق کر لیں کہ سچ مچ یہ بات کون سی حدیث میں کہاں پر ہے. اس کے بعد یہ کر کے دیکھ لیں، کریں تو پھر اپنا امتحان لیں. تو یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو امتحان میں ڈالیں، دیکھیں کہ کیا ہوگا اس کے بعد. تو یہاں پر کیا چیزیں ہیں کہ یہ ہے. تو اور پھر آگے اللہ خود ہی اس بات کی تصدیق کر رہا ہے. ان کے لیے کیا ہوگا؟ گرم پانی ہوگی اور بہتی ہوئی پیپ ہوگی. ابھی تو میری نظر بھی نہیں پڑی تھی شاید کے اوپر کہ بہتی ہوئی پیپ کا ذکر ہو رہا. میں تو ویسے ہی پینے کی بات میں یا کھانے کی بات میں کوئی اتنی گندی چیز ہو ڈال دیا جائے تو، اب پینے میں تو ہمیشہ یہی آتا ہے کہ گرم پانی ہوگا، کھولتے ہوئے پانی ہوگا اور بہتی ہوئی پیپ ہوگی. تو یہ چیزوں کا تصور کریں، تب جا کر ہمارے اندر جھرجھری پیدا ہوگی اور ہم بولیں گے کہ نہیں بھائی آئندہ ایسا گناہ ہم نے نہیں کرنا. جتنا کوشش کرنی ہے ہم نے اللہ کی طرف جھکنا ہے. یہ کیوں ہوگا؟ یہ بدلہ ان کے اعمال کے مطابق ہوگا. ارے میں نے کون سا ایسا عمل کر لیا تھا
کہ مجھے گرم پانی اور بہتی ہوئی پیپ پلائی جا رہی ہے. ارے تم نے تو قرآن ہی کی تلاوت نہیں کرتے تھے، قرآن کو سمجھتے ہی نہیں تھے، تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، اور تم نے اچھے اعمال ہی نہیں کیے. جیسے بتاوا وہ ہے نا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو ایمان لاؤ، اس کے بعد نیک اعمال کرو. اب نیک اعمال میں ہم اپنی لسٹ بنائیں، قرآن میں سے جتنی آیتیں ہیں اس کو ہم دیکھیں، یہ کر رہا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس سے بچنا ہے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے، جیسے میں پہلے دیتی تھی آپ کو احکامات نکال کے لائیے. ایک اب سورہ نبا پڑھ رہے ہیں، اس کی ایک احکامات نکال کے لائے، تو کیا ہے کہ اچھا اس سورہ نبا کے اندر مجھے 10 باتیں کرنی ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی سورہ جو آپ لوگ پہلے نکالتی تھی، سورہ عمران کے اندر فرض کریں 100 باتیں نکالنی ہے، سورہ بقرہ کے اندر ہم نے 250 احکامات نکالنے ہیں. تو اس کو نکالیں اور اس کو اپنے سامنے رکھیں، اور اس کے بعد اس پر سے اپنا نشان لگاتی جائیں کہ پہلے میں یہ کرتی تھی، اب نہیں کروں گی. تب ہم آہستہ 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 ان شاء اللہ تعالیٰ، اور آپ نے نیت کر لی ہے تو اگر موت بھی آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بچا لے گا، معاف کر دے گا انشاءاللہ. تو یہاں پر کیا ہے، انہیں سزا دی جائے گی ان کے اعمال کے مواقع پر نا. ان کو سزا جس قدر وہ برے اعمال کرتے تھے اس سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی. اور اس جرائم کی بنیاد میں بات یہ کہ وہ اس بات کا یقین نہیں کرتے تھے کہ ان کا محاسبہ کیا جائے گا، یقین ہی نہیں تھا، اور اس بنا پر انہوں نے آیات کا انکار کیا تھا، اور پوری طرح جو ہے زندگی شتر بے مہار کی طرح آزادانہ زندگی گزاری تھی. بے پردہ ہے تو بے پردہ ہے، پردہ نہیں پہنا ہوا تو نہیں پہنا، آزادانہ غصہ کر رہے، ماں باپ سے اونچی اونچی آواز میں بات کر رہے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں. ہم لوگ تو اب خود ہی ماں باپ بن گئے، لیکن بچے جو ہوتے ہیں، اب تو ہم لوگ تو خیر ہماری عمر ایسی نہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے گود میں بچے ہیں ہمارے، لیکن ابھی ہمیں ان کو صرف سمجھانے اور سدھارنے کا وقت ہے. آپ ابھی سے سدھاریں ان کو اور سمجھائیں ان کو، کیونکہ ابھی وقت ہے ساری چیزوں کا. جب ٹہنی نرم ہوتی ہے نا تو اس کو جس طرف بھی باندھنا چاہیں بن جاتی ہے، لیکن وہ جب تناور درخت بن جاتا ہے تو اس کو آپ توڑیں گی نا تو زیادہ جھکانے کی کوشش کریں گی تو وہ ٹوٹ جائے گا. تو وہ جب اسٹرانگ بن جاتا ہے جسم اور عمر بڑی ہو جاتی ہے، پھر اس وقت وہ بات نہیں وہ ہوتی ہے، اثر نہیں ہوتی ہے. زیادہ کریں گی تو وہ پھر آپ کے ساتھ باغی ہو جاتے ہیں. اس لیے جو چھوٹی عمر ہوتی ہے اس وقت انسان کو بہت زیادہ سمجھنا چاہیے. خیر یہ ہو گیا. اور وہ حساب کی تو امید ہی نہیں رکھتے تھے. اصل بات یہ ہے کہ حساب کی امید نہیں رکھنا ہے بھائی. ہم نے مرنے کے بعد کوئی حساب تھوڑی دینا ہے. تو اللہ کے نبی نے کیوں بتایا تھا اللہ محاسبنی حسابا یسیرا؟ ہمارے اور آپ کے لیے بتایا تھا نا اللہ کے نبی نے. ہم کہیں گے اچھا اچھا یہ تو کافروں کی بات ہو رہی ہے نا، کہ وہ جو ہے ان کے لیے ساری چیزیں ہوں گی اور حساب تو ان کو ہی دینا پڑے گا. نہیں، حساب تو ہمیں بھی دینا پڑے گا. حساب تو ہمیں بھی دینا پڑے گا، حساب سب کو دینا پڑے گا. کیا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا بھی پڑھتی رہا کریں، جب جب یاد آ جایا کرے کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لینا. ورنہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال نامے کو اور سے دیکھ لیا تو پھر اس کی خیر نہیں ہے. بس اللہ سے دعا کرو عائشہ رضلانہ کہ آپ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ صفے نظر کرتے، بس غور سے نہ دیکھے ہمارے اعمال نامے کو، ورنہ تو خیر نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا ہے. تو پھر آپ سوچیں کہ ہمیں بھی اپنا اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے اور ہر وقت اپنے اعمال نامے کی حفاظت کرنی چاہیے. اچھا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِ كَذِّبًا، اور ہم وقت ہماری آیات کو وہ جھٹلایا کرتے تھے. کون لوگ جھٹلاتے ہیں ہماری آیات کو؟ مسلمان جھٹلاتے ہیں یا نہیں؟ ہم کہیں گے اللہ توبہ کرو، مسلمان کہاں جھٹلاتے ہیں؟ مسلمان تو کبھی آیت کو نہیں جھٹلائیں گے کہ یہ آیت نہیں اللہ نے بنائی ہے سورہ اس کے اندر، سورہ نبا کے اندر. لیکن آیات کو جھٹلانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زبانی تو ہم نہیں جھٹلا رہے کہ نہیں اللہ نے نہیں کہا آپ مجنوں ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ یہ ہیں دیوانے ہیں، ایسا تو کچھ نہیں کہا. اور ایک جگہ میں کوئز میں پڑھ رہی تھی کہ کسی نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلی مطلب وہ ان کو جو کافر اور مشرکین جو کہا کرتے تھے کیا کہتے تھے؟ ان کو کافر کہتے تھے، مطلب ان کو کیا کہتے تھے؟ مجنوں کہتے تھے یا پھر ان کو اور کیا کیا کہتے تھے؟ شاعر کہتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ تو سب سے پہلے ان کو جو ہے نا مجنوں کہتے تھے. مجنوں کا مطلب دیوانہ، پاگل، مطلب ہوش حواس میں نہیں ہے، جیسے الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا دعوتیں دیتے ہیں، دین کی دعوت دیتے ہیں، پتہ نہیں کیا الٹی پلٹی باتیں کر رہے ہیں. بھئی ہمیشہ سے برہنہ طواف کیا جا رہا ہے کعبے میں تو ہم برہنہ ہی کریں گے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسے نہیں، ایسے رہو، ایسے نہیں ایسے رہو، نظریں نیچے رکھو، ایسے کرو ویسے کرو. پتہ نہیں کیا باتیں کرتے ہیں، یہ کس قسم کی باتیں کرتے ہیں یہ. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ اور دیکھیں نا ایک ساتھ تو ساری آیتیں نہیں اتر گئی تھی نا کہ یہ مت کرو وہ مت کرو. شراب کی آیتیں تھیں آہستہ آہستہ آئی، نماز کی آیتیں تھیں آہستہ آہستہ آئی.
اس کے بعد ایک دم سے حکم آ گیا کہ اب شراب تم پر حرام کر دی گئی. حالانکہ لوگ شراب بھی پیتے تھے اور ایمان بھی لائے ہوئے تھے، لیکن اس کا حکم نہیں آیا تھا شراب چھوڑنے کا. اسی طرح ساری چیزوں کا حکم آہستہ 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 آتے آتے جتنے معاشرے کو اور جتنے اندر سے اللہ تعالیٰ کو گندگی نکالنی تھی انسانوں کے اندر کی بھی، تو وہ ساری چیزوں جب نکل گئی اس کا پوری ایک کتاب بن گئی. اب ہم اس کتاب کو دیکھ لیں کہ ہم نے کس سے بچنا ہے اور کس کو پکڑنا ہے. اب ہم سے بے وقوف اور جاہل اور بے عقل انسان کون ہوگا جو اس کتاب کو ہی نہیں چھوئے گا یا نہیں پڑھے گا یا نہیں سنے گا. ابھی آپ جائے روزانہ بیٹھیں آپ 1 گھنٹہ مطلب 40 منٹ 45 منٹ تفسیر کے ساتھ پڑھیں. روزانہ پابندی کے ساتھ آپ 3 بجے پڑھ سکتی ہیں، پابندی کے ساتھ 3 بجے نہیں. آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، نیند آ رہی تھی، فلانا ہو رہا تھا، کہیں جانے کا سوچ رہی ہوں، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن جب آپ کی کلاس ہوتی ہے تو آپ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ نہیں، اب میں سب کام کو 3 بجے سے پہلے پہلے مکمل کر کے اپنی کتاب لے کے سکون کے ساتھ بیٹھ کے سنوں گی. تو جب ایک چیز آپ کو میسر ہے تو ہمیں ویسے ہی چلنا چاہیے. تو پھر یہاں کیا ہے، آیات کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے؟ آیات پر غور ہی نہیں کریں گے، سمجھیں گے ہی نہیں، پڑھیں گے ہی نہیں جو ہماری زندگی کو میں سدھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے. مطلب میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ کون سے الفاظ ادا کروں کہ لوگ بدل جائیں، کون سے الفاظ سے سمجھیں گے یہ لوگ. پھر میں کہتی ہوں، پھر میں خود ہی سوچتی ہوں کہ اللہ کے نبی نے کون کون سے الفاظ نہیں کہے تھے، تو کیا وہ سبر گئے تھے، کیا وہ سدھر گئے تھے؟ اندر سے اور جواب آتا ہے، میں سوال کوشچن آنسر کرتی ہوں اپنے آپ سے. میں کہا ہاں وہ تو نہیں بدلے تھے. تو پھر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا کام کرنا؟ نہیں چھوڑا تو نہیں تھا. پھر تم نے کیا چھوڑ دینا ہے؟ نہیں چھوڑنا تو نہیں ہے. مگر سنتے بھی تو نہیں ہے، ہمارا تو دل خراب ہو جاتا ہے فوراً. ہاں تو اللہ کے نبی کا بھی دل خراب ہوتا تھا لیکن وہ چھوڑتے نہیں تھے. تو ہمیں بھی کیونکہ ہم وہ اب آپ کہیں گی کہ وہ تو نبی تھے. ارے بھائی ہم بھی تو خلیفہ ہیں، ہم بھی تو نائب ہیں، ہمیں بھی تو نبی والا کام کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے ہمیں. تو پھر اللہ نہیں کرتا نا، ہمیں کیوں دیا اتنا بڑا کام، ہمیں کیوں بنا دیا خلیفہ، کیوں کہا اللہ نے ہم تم کو خلیفہ بنا رہے ہو، میں ایک انسان بنا رہا ہوں. یہ ساری باتیں ہم نے قرآن میں پڑھا ہوا ہے نا. تو ہم ہر وقت ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے ہیں اور ہم نے یہ ساری چیزیں کتاب کی ریکارڈ میں رکھی ہوئی ہیں. اب کتاب کی ریکارڈ میں یہ والی کتاب اللہ کی ہے قرآن، اور ہماری کتاب کی بھی ریکارڈ تیار ہو رہا ہے جو ہمیں کہیں گے اعمال نامہ ہمارا، جو ہمارے دائیں اور بائیں ہاتھ کندھے پہ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کاتبین، لکھنے والے فرشتے. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہماری پوری ریکارڈ تیار کر رہے ہیں، ہماری بھی یہ کتاب تیار کر رہے ہیں. وہ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا شعور حیات میں انہوں نے بڑے اچھی طریقے سے شروع کیا ہے کہ بھائی ہمارا پہلا صفحہ الٹتا ہے، ہمارا پہلا پنہ الٹتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، میری ڈائری کا پہلا صفحہ کھل جاتا ہے. ایک طرف دونوں طرف کے صفحے ہوتے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں. اسی طرح ایک دائیں فرشتے بیٹھتے ہیں اور ایک بائیں فرشتے بیٹھتے ہیں اور وہ لکھ رہے ہوتے ہیں. اور شام تک وہ عصر کے وقت تک وہ صفحہ جو ہے ہمارا اٹھ کر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. دوسرے فرشتے آتے ہیں اور وہ فرشتے لے کے چلے جاتے ہیں، دوسرے آ کے بیٹھ جاتے ہیں ہمارے پاس. تو یہ سلسلہ روز آنا ہے. اب اس میں کوئی شک ہے کیا کہ نہیں فرشتے نہیں بیٹھے ہوئے، کاتبین تو کوئی نہیں بیٹھے ہوئے؟ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ اس وقت چلے جاتے ہیں اس وقت آ جاتے ہیں؟ جائیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں گے تو اس میں پتہ چل جائے گا، اسی سے پتہ چلتا ہے نا ہم لوگوں کو ہر بات کا. کچھ باتیں ہمیں قرآن اللہ تعالیٰ بس حکم دیتا ہے اور پھر اس کو کس طرح کرنا ہے کیسے کرنا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیتے ہیں ہمیں. تو ہمارے لیے تو نمونہ اللہ نے بتا دیا کہ تمہارے لیے نمونہ تو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہی نہیں پڑھیں گے تو انہوں نے کیسے کیا اور کیسے نہیں کیا. اسی لیے اس کا پورا ایک جوڑ ہے سمجھو، قرآن حدیث اور سیرت، قرآن حدیث اور سیرت. اس کے ساتھ ساتھ لٹریچر. لٹریچر کیا ہے؟ جو زندگی میں ہم نہیں نظام کو نافذ کرتے ہیں، زندگی میں ہم وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں جو ہم نے قرآن میں سن لیا، حدیث میں سن لیا، سیرت میں سن لیا، تو اس میں سے دیکھو کہ آج کی دنیا میں یہ ہو رہا ہے تو تم پھر اس کو کیسے کرو گے، قرآن اور حدیث سے اس کو کیسے آج کے اس پر ریلیٹ کرو. اس لیے لٹریچر پڑھنا بھی ضروری ہے. مسلمان تو بن گئے نا جب ہم پڑھیں گے، مسلمان تو ہم بن گئے، ایمان لے آئے. تم کیسے مسلمان ہوئے؟ علم تو ہے نہیں تمہارے اندر. اور کافر اور مسلمان میں فرق ہی کیا ہے یہ بھی تمہیں نہیں پتا. کلمہ طیبہ پڑھنے کا تقاضا کیا ہے یہ بھی تمہیں نہیں پتا. اب یہ کیا کتاب ہے بھائی؟ یہ لٹریچر ہے جو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں پھر. اس لیے ان سب چیزوں کا ایک جوڑ ہے. جو لوگ اس جوڑ کے ساتھ جڑ جائیں گے نا انشاءاللہ، وہ پھر جو آپ پہلے تھی نا اب آپ 100 نمبر تک پہنچ جائیں گی. آپ 1 پہ نہیں بیٹھی ہوئی، آپ 2 پہ نہیں بیٹھی ہوئی ہیں، اب آپ 100 پہ پہنچ چکی ہیں. لیکن دھیان کے ساتھ، سمجھ کے ساتھ، اپنے اوپر اس کو عمل کے ساتھ، تب جا کر وہ آپ کے اندر ایک آپ 100 نمبر تک پہنچ گئی. آپ نہیں چاہتی کہ ہم 100 نمبر تک پہنچے؟
کوشش کریں کہ ہم نے 100 نمبر تک پہنچنا ہے. ان تینوں کلاسوں کو، چاروں کلاسوں کو ہم نے نہیں چھوڑنا ہے. اور ہماری کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ میں کبھی آؤں گی کبھی نہیں آؤں گی، میں کبھی سنوں گی کبھی نہیں سنوں گی. آپ کبھی کھانا بالکل مت کھائیں، ایک دن سارے دن نہیں کھائیں گی، کچھ بھی نہیں کھائیں گی، رات میں بھی نہیں کھائیں گی. اسی طریقے سے آپ نہیں سوئیں گی، آپ واش روم نہیں جائیں گی، آپ پانی کے گھونٹ نہیں پیئیں گی. ایسا کر سکتی ہیں. ان سب چیزوں میں آزادی ہے. لیکن جہاں پر پڑھنا پڑھانا ہے اور یہ ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑو ہمیں ضرورت کیا ہے. تو اللہ محاسب نے حساب یسیرہ کو ہی یاد رکھ لیجیے کہ اللہ مجھ سے آسان حساب لینا. اور میرے جو صفحے جو تیار کر رہے ہیں کاتبین جو بیٹھے ہوئے ہیں، جو یہاں پر ابھی لکھا ہوا ہے کہ وہ تمہاری ساری باتوں کو ریکارڈ رکھ رہے ہیں، سارے چیزوں کی فائل تیار ہو رہی ہے. اور انہیں کہا جائے گا کہ اب مزہ چکھو، ہم تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، ہم تمہاری کسی چیز میں بھی اضافہ نہیں کریں گے. یہ چیز ہو گئی ہے. اور اس کو تھوڑا روکتی ہوں کہ عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. تمہارے ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. اب تمہارے نیکی زیادہ لکھی گئی ہے آج کے دن کے صفحے پر، یا برائی زیادہ لکھی گئی ہے، یہ سب میں نے کر لیا ہے. اور پھر تمہاری جو ہے اس میں عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کریں گے. یا تو عذاب ملے گی یا پھر جزا یا سزا. اچھا، اب آگے اللہ فرماتے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے. اب جو پرہیزگار ہیں، پرہیزگار، ڈاکٹر کہتا ہے پرہیز کرنا چاہیے، آپ کو شوگر ہے آپ اس سے پرہیز کریں، اس سے پرہیز کریں. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پرہیزگار کن چیز سے پرہیز کرنا ہے؟ گناہوں سے پرہیز کرنا ہے. جو میں نے نہیں کہا ہے، جو میں نے کہا ہے کہ یہ کرو اور اس کو اپنانا ہے، اور جو میں نے منع کیا ہے مت کرو، تو پھر اس کو پرہیز کرنا ہے. جیسے اللہ نے کیا منع کیا؟ مومن غصے کو پی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم مومن بننا چاہتے ہو تو غصے کو پو جاؤ، اور غصہ حرام ہے. یعنی اتنا سخت منع ہے غصہ کرنا. تو اب ہم نے جب یہ بات سن لی تو ہم اس پر کوشش کریں گے. پھر کیا؟ پرہیزگار ہو گئے، پرہیز کرنے لگ گئے. اب آپ ہر بات میں ان کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے. یعنی کہ خیر و عافیت کے ساتھ سلامتی کی جگہ پہنچا دیا جائے گا. یعنی کہ جو ہے نا کامیابی، اس لیے اس کو جو نہ کہا گیا کہ اس میں تصور یہ کہ انسان مر کر دنیا کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے یقیناً کامیابی کا ایک مقام ہے. اب یہاں پر پرہیزگاروں کا میں نے بتا رہی ہوں کہ یہ پرہیزگار کون ہوں گے؟ جو سب سے بڑی ہر چیز سے بچنے کی کوشش کرتے ہوں گے. انہیں قیامت کے دن کے مصائب اور علامات دوزخ کے عذاب سے نجات مل جائے گی. جو لوگ پرہیز کرتے ہیں، گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، یا اپنے اندر تقویٰ پیدا کرتے ہیں، اللہ کا خوف محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اللہ ناراض ہو جائے گا. جیسے ہم کسی کی محبت میں میرا شوہر ناراض ہو جائے گا، میں ایسے نہیں کر سکتی، میں ایسے نہیں بول سکتی، میں ایسے لباس نہیں پہن سکتی، میں ایسے نہیں کر سکتی، میرا شوہر ناراض ہو جائے گا. تو اسی طرح سے ہمیں پھر یہ بات کو سوچنا پڑے گا کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا. تو ہم ہر وقت اس چیز کی کوشش کریں کہ اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے. تو یہاں پر کیا ہوگا؟ پرہیزگاروں کے لیے پھر اس میں کامیابی ہو جائے گی. اور قیامت کے دن کے اس دن عذاب سے نجات ملے گی، اور ایسے محفوظ اور سلامتی والے مقام پر پہنچا دیے جائیں گے جہاں جہنم کی عذاب کی لو تک بھی نہیں پہنچ سکے گی. کوئی گرمائش نہیں، کوئی چیخ پکار کی آواز نہیں آئے گی ان کی، نہ کوئی تکلیف دہ باتوں کی آواز آئے گی. بالکل ان سے بہت دور ہم ہوں گے انشاءاللہ ہم لوگ، اور جنت میں ہوں گے انشاءاللہ. اس کے بعد جنت میں داخلہ اور جنت کی نعمتوں کے حصول تو وہ اللہ کے فضل اور مہربانی سے اور زائد مطلب انعام ملیں گے. زائد جنت کا تو اتنا ہی ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ مل سکتے ہیں. اور اس میں بہت ساری اللہ تعالیٰ نے آیتیں اسی طرح کی اور بھی بتائی ہیں. اب اس میں تھوڑی تھوڑی باتیں بتا رہے ہیں اللہ رب العالمین کہ اس میں کیا کیا چیزیں ملیں گی. اس میں ایک کامیابی ہے، پرہیزگاروں کے لیے یقیناً کامیابی کا مقام ہے. اس میں کیا ملیں گے؟ ان کو باغات ملیں گے. باغات کیوں بار بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں؟ میں تو اکثر یہ بات بتاتی بھی ہوں اور ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے. اکثر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بہتی ہوئی وہ ہوں گے تحت الانہار، وہ تو نہار مطلب یہ بہتے ہوئے مطلب پانی ہوں گے، بہتے ہوئے چشمے ہوں گے، بہتی ہوئی شرابیں ہوں گی، اور یہ ساری چیزیں. کیونکہ عرب کے مقام پر قرآن نازل ہوا عرب میں نا، عربی وہاں پر مکے میں، تو وہاں پر کوئی گرینری کا تصور نہیں تھا، کوئی پانی کا تصور نہیں ہوتا تھا، ریگستان ہوتے تھے. حتیٰ کہ آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جب ہم عمرے پہ جاتے ہیں تو صفا مروہ پہ جو دوڑتے ہیں تو پورا حضرت حاجرہ کی پوری یاد دلایا جاتا ہے. تو وہ کیا تھا؟
پانی کے لیے دوڑی تھی. تو پانی وہاں پر اس طرح نہیں ہوتا تھا. تو پانی اس لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر انہی کے مزاج کے مطابق ایک بات کو اللہ نے رکھی ہے. اور اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے، لیکن یہ تمہارے سمجھنے کے لیے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم پانی کو ترستے ہو نا، یہاں پر گرینری کو ترستے ہو، باغات کو ترستے ہو، پھلوں کے لیے ایسے ہے. یہ تو عجیب، یہاں پر تو کوئی چیز ایسی ملتی ہی نہیں ہے، کہیں سے پھل ہے، کوئی ایسی چیزیں ہے. یہ تو اب کی بات ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ ان کو پھلوں کا رزق دے، تو اب جا کر وہاں پھل اور ہر چیز آ رہی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار قرآن میں یہ کہتا ہے کہ وہاں پر باغات ہوں گے، پانی ہوں گی، نہریں ہوں گی. تو یہاں پہ پہلی چیز ہے باغات ہوں گے. دوسری چیز کیا ہے، اللہ نے بتایا کہ انگور کی مثال دی کہ انگور ہوں گے وہاں پر. اب دیکھیں، اب صرف یہاں پر دو چیزیں بتائی ہیں، باغات ہے اور انگور کی بات بتائی. یہ بھی بڑی سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بتائی ہے کہ باغات اور انگور کا ذکر کیوں کیا ہے. اس میں پرہیزگاروں کو نجات کے بعد جو فوراً جو انعام جنت ملے گی، اور جنت کی نعمتوں میں یہ ملے گا کہ چند ایک کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے نا. اور یہاں پر یہ ہے کہ اس کی جمع ہے کہ باغات بہت سارے، اور اس کی حفاظت کے لیے چار دیواری ہوگی. اور بالخصوص انگوروں کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ ایک ایسا پھل ہے جو پورے کا پورا کھایا جا سکتا ہے. مطلب آپ ایک یوں اٹھاتی ہیں اور منہ میں ڈال لیتی ہیں، اس کو پیسز میں نہیں کاٹتی ہیں. جیسے سیب ہے، کیلا ہے، آپ پورا ایک ساتھ نہیں کھا سکتے. آم ہے. تو اس کو ایک چیز، مطلب ایک چھوٹا سا اس کا ایک محاورہ بتایا جا رہا ہے. اسکالر جو ہے اس کی تفسیر میں یہ بتا رہے ہیں، جو نہ اس کا چھلکا اتارنا پڑتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی گٹھلی ہوتی ہے. بیج وغیرہ بھی اتنے چھوٹے سے ہوتے ہیں جو موٹے موٹے سائز کے انگور ہوتے ہیں. باقی جو چھوٹے سائز کے انگور ہوتے ہیں اس میں بیج بھی نہیں ہوتی ہے. اور پھر اس میں اور پھر جو اسی انگور سے منافع بھی بنتا ہے. اور یہ بیج اگر کوئی شخص کھا لے تو کچھ حرج بھی نہیں ہے، یہ بیج کوئی تکلیف نہیں دیتا ہے. اور نرم اتنا ہوتا ہے کہ منہ میں ڈالتے ہی وہ انگور جو ہے گھلنا شروع ہو جاتا ہے. اور شیریں سے بھی زیادہ وہ بعض دفعہ مزیدار اور میٹھا ہوتا ہے. ایک مثال اللہ نے اس طرح سے دے دی ہے کہ انگور بھی ہو سکتے وہاں پر ہوں گے. اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ نوجوان ہوں گے. نوجوان اور ہم عمر عورتیں، یعنی لوگ بوڑھے بوڑھوں کی ضرورت نہیں وہاں پر. مشکل ہو رہی ہے، ان کو پکڑو، ان کو سنبھالو، ان کو لے کے چلو، ان کو یہ کرو، ان کو وہ کرو. نہیں بھائی نہیں، خود بھاگو، خود کھاؤ، خود بھاگو، خود دیکھو، خود انجوائے کرو، خود یہ. نوجوان کیا ہوتے ہیں؟ بالکل نوجوان ہوتے ہیں، ان کی پوری جسم کے اعضاء بالکل فرسٹ کلاس تیار رہتے ہیں، ہر چیز کے لیے صحیح رہتے ہیں وہ. اس کے اندر کوئی مطلب وہ نہیں ہوتا ہے. اور ہم عمر جو ہے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. نوجوان، ہم عمر عورتیں. ٹھیک ہے، یہاں پر عورتوں کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ آپس میں ہم عمر ہوں گی. دوسرا ہے کہ اپنی جنت کے خاونوں، جنت میں جو ان کو خاون ملیں گے ان کی بھی ہم عمر ہوں گی، یعنی برابر برابر ہوں گے. یعنی ان کے خاونوں کی بھی جو جوان بنا کے جنت میں داخل کیا جائے گا. کوئی بوڑھے بوڑھے بیچارے یہاں پر ہیں جو ان کے شوہر یا خود ہم بیویاں، تو وہاں پر سب یہ سب ختم ہو جائے گا. بس یہ تھوڑے دنوں کی بڑھاپا ہے، تھوڑے دن ہمارے جوان ہمارا مذاق اڑا لیں گے، ہمارے بچے مذاق اڑا لیں گے. آپ تو آپ سے چلا بھی نہیں جاتا، آپ تو آپ کو سنائی نہیں دیتا، آپ تو آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. بس یہ تھوڑے دن کی بات ہے. اس کے بعد تم بھی، میں تو فوراً یہی کہتی ہوں، یہ دن زیادہ دور نہیں ہے، اب تمہارے ساتھ بھی تھوڑے ہی دنوں میں آنے والا. آپ 40 تک ہو چکے ہو نا، اب تو کسی بھی وقت ہو جائے گا. تو کہنے کو کیا مطلب ہے کہ ہر انسان کے اوپر وہ چیز آئیں گی، لیکن ہم کسی کو آخر یہ نہ سمجھیں یا کسی کو ہم تنگ نہ کریں کہ بھائی یہ تو ہر وقت بولتا رہتا ہے، یا کھا نہیں سکتا ہے، چل نہیں سکتا ہے، بات نہیں کر سکتا. تو یہ سب چیزیں ہمیں خود ہی سوچنا چاہیے. تو بس یہ ہے، اس میں اتنی زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. ہم عمر عورتیں اور چھلکتے ہوئے جام وہاں پر ہوں گے. چھلکتے ہوئے جام، چھلکتے ہوئے کیا ہوتا ہے؟ مطلب اگر دیکھیں آدھا گلاس ہوگا تو چھلکے گا تو نہیں نا. اگر فل ہوگا تو چھلکے گا، مطلب گر سکتا ہے. مطلب اگر اس میں ذرا سا بھی آپ اس کو پکڑ کے لے کر آ رہی ہیں، آپ خود تھوڑا اوپر نیچے ہو رہی ہیں یا آپ پہ، تو وہ گر سکتا ہے نیچے تک. تو وہ کوئی چھلکتے ہوئے جام ہوں گے وہاں پر، اتنے اوپر تک ہوں گے، اتنے آرام سے، مطلب فل ملے گا. جیسے ہم یہاں پر کچھ بچے جیسے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہمیں بھر کے دیں، ہمیں زیادہ دیں. تو وہ کیا ہوتا ہے وہاں پر؟ اللہ تعالیٰ وہ ساری لالچی پنا اور ساری چیزوں کو ختم کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، ایک دم فل ہوں گے تمہارے پاس. اور اتنا مزے کا ہوگا کہ آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ اف اب تو پیٹ بھی ہو رہا ہے، اف اب تو کچھ نہیں کھایا جا سکتا ہے. نہیں، کچھ بھی نہیں. ابھی دوبارہ آپ پھر کھا سکتے ہیں، دوبارہ پھر کھا سکتے ہیں. وہاں نہ وہ کوئی بےہودہ بات سنیں گے. سب سے بڑی اب یہاں پہ دنیا میں کیا انسان کرتا ہے؟ بےہودہ باتیں سنتا ہے، گندی گندی باتیں سنتا ہے، گالیاں کتنا سنتا ہے، ہیں؟ جتنے چھوٹے شہر میں رہتے ہیں لوگ، یا جو گاؤں ٹائپ میں لوگ رہتے ہیں، یا کوئی ایسے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، لیکن گالیاں بہت دیتے ہیں، یہ گندی زبان میں بات کرتے ہیں، غلط طریقے سے بات کرتے ہیں. تو بےہودہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ خراب قسم کی لینگویج استعمال کرنا. تو وہاں وہ کوئی بےہودہ باتیں نہیں سنیں گے، اور نہ وہ جھوٹ ہوگا، نہ وہاں پر کوئی جھوٹ ہوگا. تو یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا جنت کی بہت ہی اچھی اچھی باتیں سب کچھ بتا رہا جا رہا ہے.
और कि यहाँ पर क्या क्या चीजें तुम्हें मिलेंगी। हम्म, जो है कोई भी तकलीफ पहुंचने का कोई इम्कान नहीं होगा। अच्छा, और वो आपके परवरदिगार की तरफ से बदला है जो अपने अपने अमाल के हिसाब से मिलेगा। ये हो गई ना बात। सारी बातें करके कि हमें तुम्हें परहेजगारों के लिए है, नौजवान होंगे, हम उम्र औरतें होंगी, छलकते हुए जाम होंगे, वहां कोई बेहुदा बात नहीं सुनेंगे, ना कोई झूठ सुनेंगे। वो फिर वो सब, ये सब क्यों होगा? सब किसको मिलेगा? ये आपके परवरदिगार की तरफ से बदला है जो अपने अपने अमाल का हिसाब, जैसे हम कहते हैं ना, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको इसका जजा देगा। आपने मेरे साथ इतना अच्छा काम किया, आपने मुझे इन्फाक फी सबीलिल्लाह किया, मैं कहती हूँ जज़ाकल्लाह, है ना। हमारी बहन कहती है जज़ाकल्लाह। तो क्या है, तो ये क्या है, आप अल्लाह ताला आपको इसका बदला देगा। बदला हम और आप, हम तो दे ही नहीं सकते ना। आपने मेरे पर इतना बड़ा एहसान किया है, आपने मुझे अपनी चीज दी, तो हम आपको नहीं दे सकते, हम आपको क्या दे सकते हैं। लेकिन हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह इसका बदला आपको अल्लाह देगा, जो आपने मेरे साथ किया इसका बदला आपको अल्लाह देगा। कितनी बड़ी बात है ना। और हमेशा कहना चाहिए जज़ाकल्लाह, ज़मीर जरूर कहना चाहिए। तो ये है, ये आपके परवरदिगार की तरफ से बदला है जो अपने अपने अमाल के हिसाब से मिलेगा। मेरा अमाल कैसा था, आपका अमाल कैसा था, उनका अमाल कैसा था, उनका अमाल कैसा था। अब 100 लोग थे तो 100 तरह के अमाल थे। किसी के बहुत हाई थे, किसी के थोड़ा कम थे, किसी के थोड़े कम थे, थोड़ा किसी के बिल्कुल कम थे, किसी के थे ही नहीं। तो ये पूरे इसी हिसाब से अल्लाह ताला के पास हिसाब तो लिखा हुआ। क्यों, कहाँ से आया भाई, कैसे पता अल्लाह को सारम का? क्योंकि हमने दो कातिबीन तो अपने छोड़े हुए थे लिखने के लिए। तुम्हारे रोज आना, सुबह से तुम जब उठते थे, पहले बिस्तर से उठते थे, अल्लाह को याद करते थे, है? तो उस वक्त से तुम्हारा सारा लिखा हुआ शाम तक तुम्हारे लिए तैयार हो जाता था वो सफा। तो वो अमाल का हिसाब उसी तरीके से मिलेगा। फिर आगे अल्लाह फरमाते हैं कि जो आसमान और जमीन है, जो कुछ उसके दरमियान में है, सब चीजों का मालिक है। मैं अक्सर ये सवाल लोगों से करती हूँ कि आसमानों में क्या है, ये है, जमीन में क्या है, ये, अच्छा इसके दरमियान में क्या है। थोड़ा सा दरमियान में लोग कंफ्यूज होते हैं, कोई दो तीन चीजें बताता है, कोई दो ही बताता है, कोई नहीं बता पा रहा होता है। अभी तो मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगी, बहुत दफा बता चुकी हूँ। जो आसमान और जमीन और जो कुछ उसके दरमियान में है, सब चीजों का वो मालिक है। वो बड़ा ही मेहरबान है। उस दिन उससे कोई बात तक भी नहीं कर सकेगा, उससे कोई बात नहीं कर सकेगा। यानी अल्लाह ताला जो है, अहले जन्नत को जो दो अता का वो हाल है, यहाँ पर अल्लाह ताला के जलाल और रोब और दबदबे का ये आलम होगा। जब तक मखलूक क़यामत की होनहार से घबराहट में मुब्तला होगी, तो किसी को हिम्मत नहीं पड़ेगी कि वो मखलूक अल्लाह पर, अल्लाह ताला से रहम के लिए सिफारिश करे। और हर शख्स नफ्सा नफ्सी पुकार रहा होगा, नफ्सी नफ्सी पुकार रहा होगा। और हत्ता कि अंबिया भी रब्बे सलीम व सलीम व सलीम पुकार रहे होंगे। अंबिया भी सलामती हो, अल्लाह सलामती हो, अल्लाह सलामती हो। बिला आखिर अल्लाह ताला के सामने सिफारिश के लिए फिर खुरा यानी कोई फाल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब उसके लिए वो करेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर शख्स के लिए सिफारिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करेंगे। तो यहाँ पर इसको जो है बताया गया, सूरह बकरा की आयत नंबर 255 में भी यही बात बताई गई है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। सिफारिश किसकी करेंगे? जब उसको मतलब डाल दिया जाएगा या जब आग में चला जाएगा, तो फिर उसके लिए वो करेंगे कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत के लोग जहन्नुम में चले गए, अल्लाह उनको बचा लीजिए। अल्लाह ताला फिर बचाएगा और उनकी बात भी सुनेगा और बचा भी लेगा। और कोई भी जो किसने कलमा पढ़ा होगा वो जन्नत में जहन्नुम में हमेशा नहीं रहेगा। हाँ, सजा काटने के बाद। अब जैसे जैसे कहा गया कि मुनाफिक जो है सबसे जहन्नुम के सबसे निचले गड्ढे में होंगे, तो वो भी तो कलमा पढ़ने वाले थे, उन्होंने भी तो हज भी किया था अल्लाह ताला, इन्होंने तो उम्रा भी किया था अल्लाह ताला, ये तो कुरान भी पढ़ते थे। तो ये तो मुसलमान हुए, तो फिर इन्हें जहन्नुम में क्यों फेंका जा रहा है, वो भी सबसे निचले गड्ढे में? क्योंकि वो मुनाफिक थे, झूठ बोलते थे। सारे मुनाफिकों का किस्सा हमने मदीने में पढ़ा है ना। जब नबी जैसा मदीने में गए थे तो उनको किन लोगों से वास्ता पड़ा था? मुनाफिकों से। तो वो भी मुनाफिक भी क्या होता है, इस्लाम का पूरा नहीं होता है। जहां पर अपना फायदा देखता है वो उधर चला जाता है, जहां पर नहीं देखता। अब क्या है, आ जाते हैं अमेरिका से हाथ मिलाकर आ जाते हैं, इतने डॉलर लेकर आ जाते हैं। अब तो मुसलमान है, आप तो उम्रे पे भी गए थे, हमने आपकी तस्वीर भी देखी थी कि आप उम्रे पे गए थे, हज पे गए थे। गए थे तो क्या हो गया? तो फिर वो आप तो फिर मुनाफिक हो गए। नहीं, हम तो मुनाफिक नहीं हुए। कोई किसी को कहे कि आप मुनाफिक है तो हमें बर्दाश्त करेंगे हम? तो मुंह ना नोच ले कि भाई तुमने ऐसी बातें कही कैसे तुमने मुझे कि मैं मुनाफिक हूँ। अरे आपकी हरकतें तो मुनाफिकों वाली है। लड़ाई करते हैं तो गाली गलौज दे रहे थे, अभी तो आपने गाली देना शुरू किया था, इतनी बड़ी बड़ी गालियां दे रहे थे आप। तो अल्लाह के नबी ने तो कहा है ये वाली बात। अब हम अगर अल्लाह के नबी का नाम लेंगे तो आपको और गुस्सा आ जाएगा। बस ले आती हैं बीच में इस्लाम को। अरे, तो फिर क्या हुआ, फिर ये तो सिफारिश कैसे होगी फिर? तो आप पहले जाएं भाई, जाएं जहन्नुम की सैर करके आए पहले।
اللہ کے نبی سفارش تو کر رہے ہوں گے. ہم تو اسی بات پر اٹک گئے ہیں، ہماری بس سوئی یہیں پر اٹک گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمارے لیے سفارش کر دیں گے. یہ سوئی کیوں نہیں اٹکا رہے ہیں کہ پہلے جہنم کی سیر کریں گے، جا کے بھائی جلیں گے، بھونیں گے، ختم ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، پیئیں گے، زرخم کی غذا کھائیں گے، سب کچھ ہونے کے بعد پھر ہوگا، وہاں سے نکالا جائے گا. اللہ تعالیٰ تو انصاف کا دین ہے نا وہ، اور اللہ تعالیٰ تو انصاف پسند ہے. جو اتنی محنت کر رہا ہے کہ دین کا دعوتیں دے رہا ہے، نہ رات دیکھ رہا ہے، نہ دن دیکھ رہا ہے، نہ گرمی دیکھ رہا ہے، نہ سردی دیکھ رہا ہے، اور ایک ہے کہ سارا دن بستر میں پڑے ہوئے اپنے ٹک ٹاک چلا رہے ہیں، مزے سے بیٹھے ہیں، میچ دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ لا یستوی اصحاب النار اصحاب الجنہ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا، نہیں ہو سکتے نا. روشنی اور اندھیرا جو ہے برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا. اوپر اور نیچے برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. آسمان اور زمین برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. تو پھر ہم یہاں پر آ کے اپنے لیے کیوں سوچتے ہیں کہ ہم سارے گناہ کرتے جائیں اور ہم تو جنت میں جائیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کریں گے. اس بات کو گٹھی میں بٹھا لیں اور سب کو یہ بات سمجھایا کریں کہ پیاری بہنوں، اسلام ضرور انشاءاللہ انسان سب مسلمان جنت میں جائیں گے، لیکن اپنی سزا کاٹنے کے بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حساب کتاب کا دن قیامت کے دن رکھا ہے. بالکل صاف ستھرا اللہ عدالت والا ہے. اللہ کبھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. لا یخلق، وہ ہے نا پورا جو اس میں ہے دعا، تو اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. تو یہاں پر کیا ہے؟ سفارش کریں گے. لیکن پھر یہی بات ہے. تو اس کے بعد پوری اس کی بہت لمبی تفصیل ہے، 3-4 صفحے کی ایک ہی تفصیل ہے، سبحان مطلب اللہ حدیث والحمد ہے للہ اس کی ولا نا. الہ الا اللہ حدیث واللہ میں تین اکبر. چار صفحے ربنا کی ہے تقبل اسی منا. حدیث کے السلام اوپر کہ علیکم کیسے ورحمۃ سفارش اللہ کریں گے آپ سے وبرکاتہ. رو رو کر کے. تو آسمان، اور پھر وہ بھی والی بات بھی یاد آ گئی کہ اللہ کے ہر نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک کہا کہ آخر وقت میں کہ تمہاری جو خواہش ہے تم بتاؤ، میں تمہاری پوری کروں گا. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کی جو بھی خواہش ہے آپ بتا دیں تو آپ کی پوری کر دیا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ آپ نے یہ فرمایا کہ نہیں، میں ابھی میں وہ دعا نہیں کہوں گا، جب میں قیامت میں جب جاؤں گا اللہ کے پاس تو اس وقت میں اللہ سے دعا وہ والی اپنی خواہش بتاؤں گا. وہ کیا خواہش ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو بخش دیجیے. اللہ تعالیٰ میری امت کو، یہ ہے میری خواہش. یا امتی یا امتی یا امتی یا امتی کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. میری امت کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا. جاتے جاتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میری امت پر کوئی ایسا عذاب نہ ڈالیے گا جس طرح پہلے کے لوگوں پر عذاب ڈالا گیا. حضرت نوح، حضرت عاد، سمود، عاد، اور یہ وہ سارے لوگوں پر جس طرح عذاب میں ختم ہو گئے تھے لوگ، اللہ میری امت پر ایسا عذاب نہ ڈالے گا. تو یہ کیا، اللہ تعالیٰ کہ چھوٹے چھوٹے عذاب ڈالوں گا تاکہ ان کو احساس ہو کہ میں یہ غلط کر رہا ہوں، کبھی سیلاب کی شکل میں، کبھی زلزلے کی شکل میں، کبھی کسی اور چیز کی شکل میں. اللہ کے نبی اس وقت کتنا پریشان ہو گئے، کتنا مطلب رو رہے ہوں گے کہ میری امت کا کیا ہوگا. اللہ اکبر، اللہم صل علی جنت الفردوس اعوذ بک من النار. بس اب میں اس کو آہستہ آہستہ ختم کرتی ہوں، اور اس کے بعد پھر اس دن جبرائیل اور باقی سب فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، سب کھڑے ہوں گے، اور رحمان سے وہی بات کر سکے گا جو جسے وہ خود اللہ تعالیٰ اجازت دے گا، جو درست بات کہے گا. وہ جو اللہ تعالیٰ مطلب سفارش کون ہے؟ دنیا میں درست بات کہی ہوگی، اور درست بات سے مراد کیا ہے؟ کلمہ توحید. جیسے سفارش کے بارے میں ہے کہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، یعنی سفارش ایسے گنہگار کے حق میں تو نہیں کی جائے گی جو توحید پر قائم اور اللہ کے ذکر، اللہ کا فرما بردار ہوگا. جو توحید پر قائم ہوگا اس کے لیے سفارش ہوگی. اور پھر اس میں کسی بھی شرک جو ہوں گے، اللہ کے باغی ہوں گے، ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہوگی. اور مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جو حالات پیش ہوں گے وہ کھول کر یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا دے رہا ہے. اور انسان جو ہے جواب دہی کے لیے تیار ہو جاؤ، اب تم سے جواب لیا جائے گا، اور تمہاری ویڈیو بالکل چلے گی سامنے اسکرین پہ کہ تم کیا کیا گناہ کا کام کرتے تھے اور کیا کیا بھلائی کا کام کرتے تھے. آج تم خود اپنا اعمال نامہ دیکھ لو، اس میں کوئی چھوٹی سی چھوٹی اور بڑی سی بات، بڑی سی بڑی بات لکھنے کے لیے رہ نہیں گئی ہے، ہر بات تمہاری لکھ لی گئی ہے. اور یہ بات تم جو ہے یہ ساری چیزیں ہو گئی. اچھا، رحمان سے وہی بات کر سکے گا جسے وہ اللہ تعالیٰ خود اجازت دے گا، اور یہ ہو جائے گا سارا کچھ. اب اس کے بعد ہے کہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے. یہ وہ دن ہے جو ایک حقیقت ہے. کون سا دن؟ قیامت کا دن. اب جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف واپس جانے کے راستہ اختیار کر لے. ہائے ہائے ہائے، اب اللہ تعالیٰ کتنے اس طرح سے الفاظ دیکھیں آپ اس کے. اب جو شخص چاہے اپنے پروردگار کی طرف واپس جانے کی راہ اختیار کر لے. واپس جانا ہے نا؟ ہاں جانا ہے. تو کیا کر کے جاؤ گے؟ اب تمہاری مرضی ہے. جو شخص چاہے صحیح عمل کر دے،
اور جو شخص چاہے نہ کرے. اور ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے جو قریب ہی آ پہنچا ہے. قریب ہی آ پہنچا ہے. اس دن ہمیں نہیں پتا نا. میری تو آج جیسی آنکھ بند ہو جائے گی میرا اعمال نامہ بند ہو گیا. اب میں نیکی کرنا بھی چاہوں تو نہیں کر سکتی ہوں کہ ہمارا اعمال نامہ بند. اس دن آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. صاف ستھرے طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں فرما رہے ہیں وہ سب کچھ آدمی دیکھ لے گا جو تم نے آگے بھیجا ہے. ابھی جو لوگ بیٹھ کے سن رہے ہیں آپ لوگ کچھ بھیج رہے ہیں اپنے لیے تیاری کر رہے ہیں. اپنے لیے آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. کسی کا فائدہ نہیں ہو رہا. آپ کا اپنا فائدہ ہو رہا ہے اس وقت. تو جو آپ آگے بھیجیں گے وہ اس کو دیکھ لیں گے. اور کافر کہے گا کاش کہ میں مٹی ہوتا. مٹی مطلب ختم. ایسی چیز ہوتا تنکا ہوتا مٹی ہوتا پتا ہوتا کوئی ایسا پرندہ ہوتا جس سے حساب نہ لیا جاتا. تو کافر کیا کہیں گے کاش کہ میں جو ہے اس دن مٹی ہوتا. اس کا مطلب یہ کہ میں پیدا ہی نہیں کیا جاتا. مٹی سے انسان کو پیدا کیا گیا نا. دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد مٹی میں مل کر مٹی ہی بنا رہتا. مر گئے تھے ختم ہو گئے بس ویسے ہی ختم ہی ہو جاتے دوبارہ نہ اٹھتے. مجھے دوبارہ زندگی نہ ملتی اور نہ یہ سختی کا دن ہمیں دیکھنا پڑتا. تیسرا مطلب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس حدیث سے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جانور چرند پرند سب کا حشر ہوگا. حتیٰ کہ سینگ والی بکری کا بھی بدلہ بے سینگ والی بکری سے لیا جائے گا جس نے دنیا میں اسے مارا ہوگا. اب دیکھیں یہ مسلم کی ہے اس میں. اب اس کے اندر ہم نہیں جا سکتے کہ کیسے ہوگا کیا ہوگا. اب یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. مسلم کی حدیث میں یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی ہے. پھر ان سے کہا جائے گا کہ اب تم خاک بن جاؤ مٹی بن جاؤ. اس وقت کافر آرزو کریں گے کہ کاش میں بھی ان جانوروں کی طرح خاک بن جاتا. پھر یہ ساری بات ہو گئی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. اشهد ان لا اله الا الله استغفر الله اسالك جنة الفردوس واعوذ بك من النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.